یہ محفل نعت کا سلسلہ کوئی آج کا نہیں ہے، یہ تو مسجد نبوی سے حضور کی صدارت میں سبحان اللہ کہہ سکتے ہو، ذرا کہہ دیں خود حضور نے صدارت فرمائی. جیسے رانا برادران رانا نثار سرپرستی کر رہے ہیں، اور ادھر سرپرستی جو تھی حضرت ابو بکر صدیق نے کی تھی، قیادت حضرت عمر فاروق نے کی تھی، نگرانی حضرت عثمان غنی نے کی تھی، قیادت مولا علی کر رہے تھے، ممبر حضرت بلال حبشی نے سجایا تھا. نئی بات نہیں ہے کہ یہ ہم نے کوئی شروع کر لیا، نا یہ مسجد نبوی سے ہمارا. مجھے پیر جماعت علی شاہ صاحب کی بات یاد آ گئی ہے. آپ نے کہا تھا کہ او مریدو سنو، گل سنو پترو، گل سنو، کپڑے نئے لے لینا اجازت، گاڑی نہیں لینی ہو لے لینا اجازت ہے، گھر نیا بنانا ہو بنا لو اجازت ہے، مگر دین نیا نہیں لینا. دین وہی پرانا جو صفا یونیورسٹی پہ حضور نے صحابہ کو دیا تھا. تو یہ بھی جو بات ہے، یہ ہم محفل نعت بھی کوئی ہم نے نیا نہیں بنایا، یہ حضور کے دور میں. اور ثنا خانوں کو دعائیں خود حضرت جبریل دیتا رہا، اور اللہ کی طرف سے دعائیں ملتی رہی. اور خود اما عائشہ صدیقہ نے حضرت حسان بن ثابت کو کہا، واقعہ شاید آپ کو یاد ہو، میں اس پہ نہیں ڈیٹیل میں جاؤں گا. آپ نے کہا حسان میں تجھے معاف نہ کرتی اگر تو میرے محمد کا نعت خوان نہ ہو. تو گرامی قدر یہ نعت خوانی کو چھوٹا عمل نہیں ہے. اور پھر 35 سے 40 صحابہ وہ تھے جو حضور کے دور میں حضور کے سامنے نعت بھی پڑھتے رہے، لکھتے بھی رہے، جن میں چاروں خلفاء موجود ہیں، جن میں حضرت کعب موجود ہیں. حضور نے خود چادر تحفے میں عطا فرمائی حضرت کعب کو، اور 12,000 دینار کی وہ چادر تھی. 12,000 دینار کی شام سے چادر حضور کو تحفے میں ملی تھی، اور وہ چادر حضور نے حضرت کعب کو دے دی تھی. اور ایک صحابی نے 12,000 دینار دیے، کہا یہ لے لو اور چادر مجھے دے دو. اس نے کہا نہیں، کہا میں جتنے کی آئی ہے اتنے دے رہا ہوں، اس سے ڈبل لے لو. کہا نہیں، 4 گنا لے لو. کہا نہیں. کہا کیوں نہیں دے رہا؟ کہا میں نے نصیحت کی ہوئی ہے اپنے بیٹے کو کہ جب میں مر جاؤں تو یہ چادر مجھے کفن کے طور پہ دے دینا، میں ساتھ لے کے جاؤں. خانوں کے لیے یہ توقیر ہے، یہ عزت ہے. اور پھر یہ چادر کا تحفہ یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ اس وقت ملتا تھا، نہ، کرم فرمائیں تو آج بھی مل سکتا ہے. حضور کے وصال سے 600 سال بعد امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی آپ کو حضور نے نعت پڑھنے پہ چادر عطا فرمائی. پھر حضرت کعب کو چادر، حسان بن ثابت کے لیے منبر پہ چادر بچھائی گئی. اور پھر حضور کے وصال کے بعد پچھلے دنوں منہاج القرآن میں ایک پروگرام پہ ہم گئے تھے، اور وہاں ریسرچ سینٹر نعت کے حوالے سے جو قائم ہوا ہے، اس میں یہ 40 تو وہ تھے جو حضور کے دور میں حضور کے سامنے نعت پڑھتے رہے. مگر جب حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اس کے بعد 100 سے زائد اور صحابہ ملے ہیں جنہوں نے حضور کی نعتیں لکھی. تو یہ نعت خوانی کا سلسلہ جو ہے، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی شروع کر لیا، یہ کوئی فیشن ہے، نا، یہ عبادت ہے. سبحان اللہ. پھر حضور کی صدارت، صحابہ سامنے بیٹھے. آپ سبحان اللہ کہہ دو تو ذرا میں کو یہ میں نہیں یار، حسان کے نام پہ اٹھا سکتے ہو آواز چاہیے، باہو سے لے کے آخر تک مجھے آواز چاہیے، ذرا اور اونچی کہے، پھر مل کے کہیے سبحان اللہ. تو اب میرے آقا نے حضرت حسان بن ثابت کو ممبر پہ بٹھایا، وہ سامنے بیٹھے، اور 4 وہ میں مصرے پڑھ رہا ہوں جو حضور کے سامنے کہے گئے. تو یہ حوالہ ہے محفل سجانے والوں کے لیے، محفل میں آنے والوں کے لیے، نعت پڑھنے والوں کے لیے. وَأَقْصَدُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اب سن کے ٹھنڈ پڑ گئی تو کیا عالم ہوگا دربار رسالت میں، کیا کیفیت ہوگی، کیا خوبصورتی ہوگی کہ یہ تو آج کی بات ہے. دربار رسالت میں کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان نے منبر پہ جب نعت پڑھی ہوگی. لکاری صاحب اب ایسی کیفیت بن جاتی ہے مزمل بھائی، اب یہ کیفیت ہے کہ اب حضور مدینہ
سینے میں ہے مگر فکر ادھر کرے تو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. تب کیا عالم ہوگا کہ دربار رسالت میں کیسی وہ کھڑی ہوگی. حسان نے منبر پہ ہاتھ نیچے نہ رہے جب نعت بڑی ہوگی. اور ابوبکر عمر ہوں گے, ابوبکر عمر ہوں گے, آقا کے ایک پہلو میں ابوبکر عمر ہوں گے اور دوسری جانب عثمان و علی ہوں گے. حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی. سجی ہوگی. چلو باپے نہ صحیح رانا نثار صاحب ظاہر ہے بزرگ ہو گئے آپ اور آپ کے ہم عمر, ان سے نہیں کہہ رہا, علماء سے نہیں, جوان ذرا چادروں سے نکالو ہاتھ. تجھے حضور کی چادر کا واسطہ دے کر دونوں ہاتھ بلند چاہیے. یا رسول میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. وہ اکثر من قلم ترقت ہوئی نہیں. کسی ماں نے آج تک آپ جیسا چوڑا جنا ہی نہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا, گویا کہ ایسے بنایا جیسے خدا آپ نے چاہا, خدا آپ نے چاہا.